اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان۔ بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ میں انٹرنیشنل پامسٹ اسٹرالوجر اینڈ ایڈوکیٹ ایم شہزاد خان عاطف مجید کے چینل پہ آج کا پروگرام بڑا اہم ہے۔ ملک میں پورے چاروں صوبوں میں افراتفری ہے سیلاب اور بارشوں کے حوالے سے۔ تو بات یہ ہے، ایک تو میں نے یہ بتانا ہے کہ کیا چاروں صوبے کھپر یوگ کی لپیٹ میں ہیں، ایک بات۔ دوسرا، عمران خان صاحب پہ کیا دباؤ اور بڑھے گا، کیا سزائیں آنے والی ہیں، یا عمران خان صاحب کا سیاسی فیوچر کیا ہے۔ دو باتیں، کیا حکومت کوئی بڑا بلنڈر کرنے جا رہی ہے، یہ سارا کچھ ہے۔ پروگرام سنیے گا۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جو ملک پاکستان میں سب سے پہلے سیلابی صورتحال ہے۔ میں نے بارہا کہا کہ 11 جولائی سے، آج رپیٹ کر رہا ہوں جان کے، 7 اکتوبر تک کھپر یوگ ہے، اور اس میں جنگیں نہیں، سیلاب طوفان، میں 4 مہینے سے ریگولر کہہ رہا ہوں۔ اس میں سیلاب اور طوفان، ارتھ کوئک، زلزلے اور جہازوں کا ٹکرانا، کوئی ٹرینز وغیرہ، یہ چیزیں ہیں، اموات اور وبا، یہ 4 مہینے سے میں ریگولر کہہ رہا ہوں، لیکن نہیں سمجھ آئی بات۔ لوگ سوچ رہے ہیں کہ جنگ ہونی ہے، میں کہتا ہوں جنگ نہیں، جنگ کا پہلا کھپر یوگ تھا جو ہو گئی، انڈیا، پاکستان، ایران، اسرائیل، ختم۔ اب تو یہ دوسری چیز ہے۔ ابھی موجودہ صورتحال میں 7 اکتوبر تک میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے چاروں صوبے جو ہیں کھپر یوگ کی لپیٹ پہ ہیں، اور یہ جو سپٹمبر چڑھا ہے، اس سپٹمبر میں 5 منگل، اور منگل جو ہے وہ مریخ ہے، اور جس کو مارس کہتے ہیں، اور وہ اس سال کا بادشاہ ہے، جس نے لڑائی جھگڑے بھی کروائے اور اب مہنگائی کی طرف ہی لے کے جائے گا۔ اور اس سال کا جو پھلوں کا بادشاہ وہ شنی ہے جو ریکٹوگریٹ ہے، اور جو رسوں کا بادشاہ ہے وہ وینس ہے، وہ بھی غروب ہو گئی 30 کو، سوری غروب نہیں، وہ مرکری ہوئی تھی، وہ مرکری غروب ہوئی ہے 30 کو۔ اب کہنے کا مطلب یہ چیزیں، اور پلوٹو ابھی وہ ریکٹوگریٹ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ آنے والا جو ٹائم ہے، جو مہینہ ہے، اس میں آخری جو سپٹمبر جو ہے، اس میں آخری چاند گرہن ہے اور آخری سورج گرہن ہے۔ یہ جاتے جاتے بڑا کام دکھائیں گے، سیلاب اور بڑھیں گے، بارشیں بڑھیں گی، انڈیا میں زیادہ اور بارشیں ہوں گی، اور وہ پانی ظاہر ہے وہ ادھر بھی چھوڑے گا، چائنا میں بھی یہ ہوگا، زیادہ معاملات ہوں گے۔ ہم اپنے ملک میں دیکھیں تو بلوچستان کا جو جنوبی بلوچستان ہے، ادھر بھی کچھ ایفیکٹ ہوگا، ایسا میں دیکھ رہا ہوں، یعنی کہ چاروں صوبے، KPK میں بھی ہوگا، پنجاب میں تو چل رہا ہے، سندھ میں آگے بڑھے گا، یہ ساری چیزیں جس سے نقصانات زیادہ بڑھیں گے، مہنگائی زیادہ ہوگی اور بے روزگاری زیادہ بڑھے گی۔ تو موجودہ صورتحال میں جو حکومت ہے اس وقت، اس کو یہ جو چاند گرہن ہے 7 سپٹمبر کو اور 8 تک جائے گا پاکستان میں، ان کو یہ پرابلم کرے گا، اور 21 سپٹمبر کو جو سورج گرہن ہے وہ پرابلم کرے گا، اور یورینس کا جو ریکٹوگریٹ ہونا 30 تاریخ کو، وہ بھی پرابلم کرے گا۔ موجودہ حکومت کوئی بلنڈر کر دے گی، ایسا بلنڈر کہ جو عوام جس کو نہیں مانے گی۔ ایک طرف تو عوام کو شدید غم و غصہ ہے کہ جی ڈیم نہیں بنے، نہریں نہیں بنی، پورے پاکستان کی حکومتوں کے حوالے، چاہے وہ صوبے ہوں چاہے وہ وفاق ہو، اور یہی حکومتیں جو ہیں 35 سال سے قابض ہیں، اور یہی کہتے ہیں کہ ہم نے ملک کو سنوارنا ہے، بجائے دریا کو بڑا کرنے کے، ان کے راستے، ان کے بند مضبوط کرنے کے، وہ کمزور کر دیے، ویک کر دیے، اور جہاں جہاں آبادیاں تھیں وہاں سے وہ بند ٹوٹے ہیں، اور آبادیاں جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، اس میں پانی گیا اور لوگ کھلے آسمان کے نیچے آ گئے، خوراک بھی نہیں، بڑے پریشانی۔ خیر، ابھی اس ساری صورتحال میں یہ حکومت جو ہے اپنے ڈائلاگ دے گی، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، روٹی کپڑا مکان وغیرہ جو بھی، وہ خیر آپ کو پتہ ہی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے
کہ ایک طرف عوام سراپا احتجاج ہوگی، غصے میں ہوگی، کیونکہ وہ تو اپنا حق مانگے گی، ہمارا پانی آ گیا ہمارے گھروں میں، فصلیں، ہمارے جانور، یہ ادویات، وبا، بیماریاں، حکومت پھنس گئی، پیسہ بھی نہیں ہوگا، اب یہ امداد بھی چاہیے انہیں۔ اب جو امداد دینے والے آئیں گے وہ یہ جو دینے والے ہیں، جو دنیا ہے، وہ کہے گی پہلے پیسہ دیا تھا، امداد دی، کہاں گئی؟ اور کیا آپ نے ڈیم بنائے کچھ؟ وہ پھنس گئے۔ اب ایک طرف تو یہ معاملات آ گئے، دوسری طرف سورج گرہن اور چاند گرہن۔ حکومت کوئی بڑا بلنڈر کرے گی، وہ گیم چینج کرنا چاہے گی، عمران خان پہ کچھ ڈالتے ہیں۔ عمران خان پہ کو تو سورج گرہن اور چاند گرہن جو ہے وہ تو آلریڈی اس کو فائدہ دے گا، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ مریخ کے مالک ہیں، نیم کے اعتبار سے اس کو سورج گرہن اور چاند گرہن نقصان نہیں دے رہا۔ یہ بڑی صاف سی کلیئر سی بات ہے۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں جتنی کالونیاں وغیرہ بنی تو عوام عمران خان کے لیے نعرے لگا رہی ہے، حکومت کے لیے یہ نہیں کہ جی آپ ادھر آئے ہیں یا ادھر گئے۔ اب کہنے کا مطلب ہے کہ عمران خان پہ سزائیں ڈال سکتے ہیں۔ اب سزائیں تو میں نے پہلے سے کہا ہے، پچھلے مہینے سے کہا ہے کہ عمران خان صاحب پہ سزائیں آئیں گی، وہ آئیں گی، اور یہ عمران خان صاحب پہ کہیں گے اس نے یہ کیا وہ کیا۔ میں نے کہا تھا کہ شریف خاندان کوئی بلنڈر کر سکتے ہیں بڑا، یہ آپ کو میں نے 15-20 دن پہلے یہ آپ کو ایک پیشن گوئی کی تھی۔ شریف خاندان سے کہہ لیں، حکومت سے کہہ لیں، ان سے کوئی بلنڈر ہو جائے گا، بڑا بلنڈر ہوگا، جس کو عوام اس بلنڈر کو تسلیم نہیں کرے گی، کیونکہ وہ مینٹلی طور پہ ویسے ہی غصے میں۔ عمران خان صاحب کے لیے رائے ہموار ہونا شروع ہو جائیں گے۔ نیکڈ آئیز والے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ جو سمجھ رہے ہیں وہ سمجھ جائیں گے کہ عمران خان صاحب کے لیے کوئی راستہ نکالا جائے، جو موجودہ حکومت کے لیے جو ہے یہ سمجھ لیں کہ مشکلات کھڑی ہو جائیں گی موجودہ حکومت کے لیے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، جو سیدھی بات کروں، 16 سپٹمبر کے بعد پنجاب کی وزیر اعلیٰ کے لیے مشکل آ جائے گی، مشکلات کی لپیٹ میں ہوگی۔ ہمارے پردھان منتری، وزیر اعظم، پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب کے لیے مشکلات آ جائیں گی، کیونکہ ان کا اپنا پلانٹ جو ہے سیٹرن وہ ریٹروگریڈ ہے، اور ادھر جو سورج جو ہے وہ 16 کو ورگوں میں ہوگا، جس سے مریم نواز صاحبہ کے لیے پرابلم آئے گی۔ ادھر سندھ میں مراد علی شاہ صاحب جو ہیں وہ بھی سورج کے مالک ہیں، وہ بھی کوشش کریں گے کہ یہ اپنی صوبے کی عوام کو بتائیں کہ جی ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، لیکن جو انہوں نے اندازہ لگایا ہے کہ 15 لاکھ یا 16 لاکھ اس سیلاب سے افیکٹ ہوں گے، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ کھپر یوگ کی لپیٹ میں ہے۔ یہ بارش، یہ مونسون، یہ ساری چیزیں ابھی چلیں گی۔ ابھی تو آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ 9واں اسپیل آخری اسپیل ہے، میرے مطابق ابھی 3 سے 4 اسپیل باقی ہیں جو اور تباہی لا سکتے ہیں، اللہ نہ کرے۔ مراد علی شاہ صاحب کی کو بھی بہت زیادہ پرابلم آ جائے گا۔ 2 بڑے صوبے جو پاکستان کے ہیں، سندھ اور پنجاب، جب ان کے وزیر اعلیٰ کو مشکلات آئیں گی تو اوبیسلی جو ہے سرفراز بگٹی صاحب، وہ جو بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ہیں، وہ تو خود شنی کے مالک ہیں، نیم کے اعتبار سے ان کا بھی اپنا پلانٹ ریٹروگریڈ ہوا ہے 29 سپٹمبر کو اس نے جا کے سیدھا ہونا، تو مشکلات تو بڑی ملیں گی۔ یہ ساری چیزیں میں دیکھ رہا ہوں آئندہ آنے والے ٹائم، تو اس کے بینیفٹس خان صاحب کو ملنا شروع ہو جائیں گے، تو اوپر جو نیکڈ آئی والے لوگ سمجھیں گے کچھ حل نکالا جائے۔ تو عمران خان صاحب کے لیے 7 اکتوبر تک سختیاں ہیں، وہ کھپر یوگ ختم، 14 اکتوبر کو پلوٹو جو ہے وہ سیدھا ہوگا، وہاں پہ پھر یہ باتیں آئیں گی، جتنی بھی خان صاحب کی جو بھی سزائیں ہیں اس کا کچھ حل نکالتے ہیں، بیل وغیرہ ہوں گی، اس کے وہاں پہ ڈائلاگ شروع ہوں گے۔ اب یہ موجودہ حکومت کی کارکردگی کو دیکھا جائے گا، اب یہ نہیں ہے کہ ہم ہی دیکھیں گے، یہ نیکڈ آئیز والے دیکھیں گے، اور ہاکس آئیز بھی ہیں، انہوں نے بھی دیکھنا ہے کہ کیا کارکردگی رہی 35 سالوں میں اس حکومت کی، انہی 2 گروپس کی، جو آپس میں جب کوئی مشکلات آئیں تو ہاتھ ملا لیتے ہیں، جب باری لگی تو پھر بعد میں کرٹیسائز کریں اس کو اس کو، وہ ایک کہانی ہے، وہ سمجھ چکی ہے، پوری قوم سمجھ چکی ہے۔ تو اس قوم نے لتر بھی کھا لی ہیں، انہوں نے بھوک اور افلاس بھی دیکھ لی، ابھی اور بھی دیکھ رہے، بے گھر بھی ہو گئے ہیں،
سارا کچھ دیکھ لیا انہوں نے. تو اب انہیں سمجھ ہے عوام تو نہیں مانتی. تو جو ہاکس آئز کی بات کر رہا ہوں وہ سمجھ گئی کہ اس کا کوئی حل کیا جائے. اب ان کو, اس عوام کو کون سا ایسا لالی پاپ دیا جائے کہ جس سے عوام سکون میں آ جائے. کیونکہ تھرمامیٹر تو لگے گا 16 اگست کے بعد, ٹیمپریچر چیک کر لیا جائے گا, کیونکہ عوام تو سڑکوں پہ ہے. پہلے تو عوام سڑکوں پہ نکلتی تھی آپ کے خلاف, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سڑکوں پہ آ جائیں اور بیٹھیں, ہم آپ کو خیمے دیتے ہیں, خیمے لیک, ہم آپ کو چارپائیاں ہے بستر ہی نہیں, ہم آپ کو خوراک, وہ تصویریں اتریں گی ڈیگوں میں کھانا نہیں. تو یہ پھنس گئی حکومت برے طریقے سے. تو خیر کہنے کا مطلب یہ ہے, جاتے جاتے یہ بتا دوں کہ اس حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں. جیسے یہ حکومت دریا کے دن گن رہی ہے, 3 دن کے بعد سیلاب ختم ہوگا, 5 دن کے بعد. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام نے ان کے دن گن لیے ہیں, ستاروں نے, سیاروں نے, اور نالج آف جفر میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کے دن گنے جا چکے ہیں. کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.